وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس میں ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تمیز، یعنی کہ کسی چیز میں تمیز کرنا۔ عربی کا تمیز آپ نے سنا ہوگا، اردو کا تمیز، عربی میں تمیز۔ یہ عربی نحو کا ایک کلیئرٹی ٹول ہے۔ کسی بھی جملے میں کوئی کسی قسم کا جو ابہام ہوگا نا، اس کو دور کرے گا، بتائے گا کہ اس جملے میں اصل مراد کس چیز سے ہے۔ ڈیفینیشن تمیز، وہ اس میں نکرہ منصوب، ہائی لائٹڈ ورڈ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کامن ناؤن جو منصوب حالت میں ہوتا ہے، جو کسی بھی مبہم لفظ، یعنی کہ وہ عدد بھی ہو سکتا ہے، پیمانہ بھی ہو سکتا ہے، وزن بھی ہو سکتا ہے، مقدار بھی ہو سکتی ہے، یا صفت بھی ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت کرے نا کہ وہ کس لحاظ سے ہے، اس کا جواب دے، وہ تمیز ہے۔ بالکل سمپل اس کا فارمولہ ہے، کوئی بھی ابہام والا لفظ پلس تمیز۔ مثال دیکھیں، اشتریتو، اب اس میں شرا جو آپ کو پتہ ہے خریدنے کو کہتے ہیں، اشتری، تو ماضی میں گردان کر کے جب انا پہ آئیں گے تو یہ پڑے گا اشتریتو، میں نے خریدا، کیلن، 1 کلو۔ اب اگر یہاں تک یہ ورڈ ہو اشتریتو کیلن، یہ ہمارا ایک فعل ہے اور یہ ہمارا ابہام والا لفظ ہے۔ اس کے بعد آئے گی تمیز، یعنی کہ کیا خریدا ہے ہم نے، قمحن، گندم، میں نے 1 کلو گندم خریدی۔ یہ ورڈ اگر نہیں ہوتا تمیز تو یہ مبہم تھا۔ تو جملے میں کسی قسم کا ابہام مقدار، پیمانے، وزن، کیفیت یا اس کی صفت کے طور پہ بیان کر کے سارا ابہام دور کر دیتا ہے، اس ورڈ کو کہتے ہیں تمیز۔ تو کیل یہاں پہ مبہم تھا، 1 کلو، قمحن گندم کے ورڈ نے آ کے واضح کر دیا۔ تو اس سے پہلے 1-2 کلاسز پہلے میں نے آپ کو مفعول مطلق پڑھایا تھا، اس میں اور اس میں کیا ڈفرینس ہے، اس کلاس کے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تمیز کی 2 بیسک قسمیں ہیں، تمیز ذات، تمیز نسبت۔ یہ تمام جو مستند کتب نحو کی ان میں متفقہ طور پہ درج ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں تمیز ذات، وہ تمیز جو مقدار یعنی کہ کوانٹٹی، وزن یعنی کہ ویٹ، پیمانے یعنی کہ میئرنگ انسٹرومنٹ، یا کسی نمبر کی وضاحت کرے۔ مثال دیکھیں، عندی، یہ ایک ظرف ہے اور یا متکلم اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی کہ میرے پاس ہے۔ عندی میں رکھتا ہوں یا میرے پاس ہے، کوبن 1 کپ، اب میرے پاس 1 کپ ہے، یہاں تک جملہ مبہم ہے، میرے پاس کس چیز کا کپ ہے، ساتھ میں پھر ایک ورڈ آیا ماءن، میرے پاس پانی کا 1 گلاس ہے۔ تو اب یہ جملہ تمیز آنے کے بعد بالکل ابہام سے باہر آ گیا، میرے پاس پانی کا 1 گلاس ہے۔ ملکتو، آئی اون، میری ملکیت ہے۔ 20، میری ملکیت میں 20 ہے، کیا، تمیز۔ کتابن، یہ ایک نکرہ منصوب اسم آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس 20 کتابیں ہیں، تو تمیز جملے کا ابہام دور کرتی ہے۔ یہاں کے جملوں میں کوبن اور 20، یہ 20 آپ دیکھ رہے عدد ہے، کوب ایک پیمانہ ہے، لیکن ما اور کتابن یہاں تمیز ہے۔ قرآنی مثال دیکھیں، فجرن اردا، اب یہاں تک مبہم ہے جملہ، عیونن ایک ورڈ آیا تو ہمیں پتہ چلا، عین آپ کو پتہ ہے چشمے کو کہتے ہیں، اور چشمہ پانی کا ہوتا ہے، آپ کی جو عین آنکھ ہے اس کو بھی چشم کہتے ہیں۔ تو عیونن تمیز ہے یہاں پہ، یعنی کہ زمین کو پانی کے چشموں سے ہم نے فجرنا الارض، زمین میں ہم نے پانی کے چشمے بہا دیے۔ تو
تمیز نے اب اس فجرنا کے ابہام کو دور کیا اور اس کے اثر کو واضح کیا. تو یہ تھی تمیز ذات. نیکسٹ ہے تمیز نسبت. یہ بھی پورے جملے میں ابہام کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ کسی ایک لفظ کو اس کے ساتھ لاتا ہے. جیسے زید اکثر، یعنی زید جو ہے وہ زیادہ ہے. اب اس کے ساتھ اگر علم نہیں ہوتا تو یہ مبہم جملہ تھا. تو یہ علم نسبت دی گئی ہے کہ علم کی نسبت سے زید باقیوں سے زیادہ ہے، لیکن زید علم کے لحاظ سے زیادہ ہے. اب زیادہ تو ہے، اکثر تو ورڈ آ گیا لیکن مبہم ہے. کس چیز میں علم تمیز آیا ہے؟ قرآنی مثالیں دیکھیں. واشتعل الراس شیبا، یعنی کہ سر یعنی کہ سفید ہوا. کس چیز سے سفید ہو گیا؟ کیا اس کے اوپر آٹا گر گیا ہے، سفید رنگ گر گیا ہے، برف پڑی ہوئی ہے؟ شیبن، بڑھاپے کی وجہ سے. یہ تمیز ہے کہ جو سر سفید ہوا ہے یہ کسی رنگ یا کسی چیز کے گرنے سے نہیں ہے بلکہ بڑھاپے سے ہے. فدت عینہم دمعا، یعنی آنکھیں ان کی بھر گئیں. کس چیز سے؟ تو یہ دمعا آنسوؤں سے. یہ تمیز ہے. آنکھیں بہہ پڑی، یہاں تک ابہام تھا. کس چیز سے بہہ پڑی؟ اشوب چشم ہے یا کیا ہوا آنکھوں کو؟ آنسوؤں سے. دمعا تمیز آ گیا. زادکم فی الخلق، کہ تمہیں زیادہ کرتا ہے. اب مبہم جملہ ہے. بستتن، اب یہ تمیز آ گیا. اس نے جسمانی ساخت میں پھیلاؤ کو یہاں پہ لا کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ خلق جب کرتا ہے تو کسی کو جسمانی ساخت میں بڑا بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے. تمیز آ گیا. اب آ جائیں اس کے اعراب کے اصول سیکھیں. تمیز ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زبر تنوین. نکرہ ہوتا ہے، ال کے ساتھ نہیں. تنوین زبر، یہ نحو کا قطعی قاعدہ ہے. اب میں آپ کو جیسے کہا تھا کلاس کے اینڈ پہ بتاؤں گا تمیز اور مفعول مطلق میں کیا فرق ہے. تمیز ابہام ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا کام ہے. اور مفعول مطلق جو ہے وہ اس کو موقد یعنی اس کی تاکید کرتا ہے، اس میں شدت مزید واضح کرنے کے لیے آتا ہے اور یہ ابہام کو دور کرتا ہے. اس کا تعلق اسم سے یا پورے جملے سے ہوتا ہے، اور مفعول مطلق جو ہے یہ اپنے فعل سے ہی متعلق ہوتا ہے. یہ پورے جملے سے پورے جملے کا ابہام دور کرتا ہے یہ لفظ. اور یہ مصدر ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ مصدر ہوتا ہے. مفعول مطلق اسی جملے کے اندر جو فعل ہے اس سے متعلق ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے. یہ پورے جملے کا ابہام دور کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ مصدر ہو. ہم مثالیں دیکھیں. اکثر علم، تو اب یہ ہمارے پاس تمیز ہے. اور کلمہ تکلیماً، یہ ہمارے پاس مفعول مطلق ہے. یہ اس کی تاکید کر رہا ہے کہ واقعی کلام ہوا ہے، اور یہ ہمیں تمیز کر کے بتا رہا ہے کہ وہ علم کی نسبت سے زیادہ ہے. یہ تمیز نسبت ہے. کچھ درسی مثالیں بھی دیکھ لیں. الطالب، اسٹوڈنٹ. اشد، یعنی کہ اسٹوڈنٹ بہت ہی زیادہ سخت ہے. اب تمیز نہ ہو تو ہمیں کیا پتہ کس چیز میں سخت ہے. تو اجتہاداً، محنت کے لحاظ سے. تو یہ نسبت آ گئی ہے کہ محنت کے لحاظ سے وہ بہت ہی سخت ہے. مدینہ اکبر مساحتاً. اب المدینہ تو اکبر، شہر بڑا ہے. کس لحاظ سے بڑا ہے؟ آبادی کے لحاظ سے بڑا ہے یا رقبے کے لحاظ سے بڑا ہے، یا کوئی نہ کوئی تمیز آئے گا. تو یہاں پہ اس نے مساحت، رقبے کے لحاظ سے شہر بڑا ہے. اشتریت لترن، میں نے 1 لیٹر خریدا. کیا خریدا ہے بھائی؟ جب تک تمیز نہیں آئے گا ہمیں نہیں پتہ چلے گا. نکرہ منصوب، حلیباً، دودھ.
پاکستان میں ایک برانڈ ہے حلیب، تو دیکھیں دودھ کو حلیب کہتے ہیں، لبن دہی کو کہتے ہیں۔ آپ نے کسی عربی کو نہیں کہنا کہ مجھے لبن کی چائے پلاؤ، وہ آپ کی چائے میں دہی ڈال دے گا، حلیب کہتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا تیمز، جس کو تمیز کہتے ہیں اردو میں۔ زید احسن، زیادہ اچھا ہے کس چیز میں؟ خلقاً، اخلاق کے لحاظ سے۔ یہ تمیز نسبت ہے، تو یہ ایک طرح کا پریسیشن انسٹرومنٹ ہے، زبان کو مبہم نہیں ہونے دیتا۔ جہاں تمیز آ گیا وہاں مطلب لاکڈ ان ہو جاتا ہے۔ بغیر تمیز کے جملہ ایک گیس رہتا ہے، تمیز کے ساتھ وہ ایک حتمی بیان بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری یہ کلاس اینڈ ہوتی ہے، اور ریکویسٹ یہی ہے کہ فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سیکھیں۔ بیسک ٹو ایڈوانس عربی جب سیکھیں گے تو پھر جب قرآن مجید پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیفیت بھی طاری ہوگی، اثر بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش قبول کرے، سمجھ کے قرآن پڑھ